السلام علیکم۔ اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا چھوٹا دیور مجھے بلیک میل کر رہا تھا۔ روز کہتا بھابی میرے پاس آپ کا ایک راز ہے، اور میں ڈر جاتی کیونکہ میرا شوہر بہت زیادہ شک کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد دیور مجھ سے ہر بات منواتا۔ ایک دن میں اس سلسلے سے تنگ آ گئی اور میں نے اپنے شوہر کو خود ہی سب کچھ بتا دیا۔ تب اس نے کہا کہ دراصل میرا بھائی تو میری شادی کو ابھی 6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ سسرال میں سب لوگ بظاہر خوش اخلاق اور میٹھے لگتے تھے، مگر اندر ہی اندر مجھے لگتا تھا جیسے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرا شوہر قاسم کاروباری آدمی تھا، زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا، شام کو آتا تو تھکن کے مارے جلدی سو جاتا۔ اس کی ایک ہی عادت مجھے خوفزدہ کرتی تھی، وہ بے حد شکی مزاج تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بدگمان ہو جانا اس کا معمول تھا۔ قاسم کے چھوٹے بھائی عمران کی عمر مجھ سے بمشکل 2 سال کم تھی۔ شروع میں وہ مجھے ایک عام دیور جیسا ہی لگا، کبھی ہنسی مذاق کرتا، کبھی چھوٹے موٹے کام میں ہاتھ بٹاتا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کا رویہ عجیب سا ہونے لگا۔ اس کی نظریں اکثر میرا پیچھا کرتی، جب میں کچن میں ہوتی تو وہ چپکے سے آ نکلتا اور غیر ضروری سوالات کرنے لگتا۔ ابتدا میں نے نظر انداز کیا، مگر پھر اس کی حرکتیں بڑھنے لگیں۔ ایک رات کا واقعہ ہے، قاسم آفس کے کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ گھر کے سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں چونکی اور دروازہ کھولا تو سامنے عمران کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بھابی، آپ سے ایک بات کرنی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ عمران، یہ وقت ہے آنے کا، وہ کمرے میں زبردستی قدم رکھتے ہوئے بولا۔ آپ ناراض نہ ہوں، بس اتنا سمجھ لیں کہ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں نے سختی سے کہا، عمران، یہ کیسی باتیں ہیں؟ میں تمہاری بھابی ہوں۔ وہ بے شرمی سے ہنسا۔ تو کیا ہوا؟ دل کے جذبات رشتے دیکھ کر نہیں آتے۔ آپ خوبصورت ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ میں سکتے میں کھڑی رہ گئی، ایسی گستاخی کی توقع نہیں تھی۔ میں نے فوراً کہا، کمرے سے نکل جاؤ ورنہ میں شور مچاؤں گی۔ اس نے مجھے دھمکی دی، بھابی، اگر آپ نے انکار کیا تو میں بھائی کو سب بتا دوں گا کہ آپ مجھے خود بلاتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں قاسم بھائی کتنے شکی ہیں، ایک بار شک ہو گیا تو وہ آپ پر کبھی اعتبار نہیں کریں گے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے معلوم تھا قاسم واقعی معمولی بات پر شک کر لیتا ہے۔ اگر عمران جھوٹ بولتا تو قاسم یقین کر لیتا اور میرا گھر اجڑ جاتا۔ اس رات میں نے خاموشی اختیار کی، مگر دل کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا، عمران روز رات کو کوئی نہ کوئی فرمائش کرنے لگتا۔ کبھی کہتا کھانے میں اس کے لیے خاص ڈش بنا دوں، کبھی کہتا موبائل سے تصویریں بھیجوں، اور کبھی ایسی باتیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں انکار کرتی تو وہ فوراً دھمکی دیتا، بھابی، بھائی کو بتا دوں گا۔ میں ہر روز اندر ہی اندر گھلتی جاتی، دن کو سب کے سامنے مسکراتی، رات کو اکیلی کمرے میں آنسو بہاتی۔ میرا ضمیر مجھے کچوکے مارتا، مگر بے بسی کی آگے میں کیا کر سکتی تھی۔ ایک دن حد ہو گئی۔ عمران نے کہا، بھابی، آج آپ بھائی کے کمرے میں اس کی پینٹ شرٹ پہن کر میرا انتظار کریں۔ میں سکتے میں آ گئی، یہ پاگل پن تھا۔ میں نے پہلی بار ڈٹ کر کہا، بس عمران، آج کے بعد مجھ سے کوئی بات مت کرنا۔ وہ غصے سے میری طرف جھپٹا، مگر میں دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ ساری رات خوف میں گزری۔ میں سوچتی رہی، آخر یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ اگلے دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں عمران کو مزید برداشت نہیں کروں گی۔ اس کی ہر بات مان لینا میرا جرم ہے۔ اگر قاسم کو سچ بتا دوں تو شاید وہ ایک بار کے لیے ناراض ہو، مگر کم از کم میں اس گندگی سے نکل جاؤں گی۔ اسی شام میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ جب رات آئی اور گھر کے سب لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نے ایک انوکھا قدم اٹھایا۔ میں نے قاسم کی الماری کھولی، اس کی ایک پینٹ اور شرٹ نکالی اور خود پہن لی۔ آئینے میں دیکھا تو میری اپنی ہی شکل اجنبی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا، اگر آج عمران آیا تو اس کو سیدھا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ رات میری زندگی کا سب سے خوفناک امتحان تھی۔ میں بستر پر بیٹھی دل کو قابو دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ عمران اندر آیا اور جیسے ہی اس نے مجھے اس ہولیے میں دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ آیا۔ لیکن اس رات جو کچھ ہوا اسے میری روح تک ہلا دی۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل جائیں گی۔ عمران کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ میں قاسم کی پینٹ اور شرٹ پہنے بیٹھی تھی اور اس کے چہرے پر حیرت اور ہوس کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ قریب آیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، واہ بھابی، آج تو کمال ہو گیا، آپ بالکل بھائی جیسی لگ رہی ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے، بھائی کبھی اتنے حسین نہیں لگ سکتے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے ہمت باندھ کر کہا، عمران، بس بہت ہو گیا۔ آج کے بعد تم نے میرے کمرے میں قدم رکھا تو میں سب کو بتا دوں گی۔
وہ کہا لگا کر ہنسا۔ کس کو بتاؤ گی بھابھی؟ بھائی کو، وہ تو پہلے ہی شکی ہیں۔ اگر میں ان کے کان میں تھوڑا سا زہر گھول دوں تو تمہارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ سوچ لو، کل کو تمہارا بچہ بھی ہوا تو اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ میں لرز گئی۔ اس کی باتیں زہر کی طرح میرے وجود میں اترتی جا رہی تھیں۔ میں نے سر جھکا کر کہا، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو عمران، میں تمہاری بھابھی ہوں، رشتے کی حرمت کا خیال کرو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ بولا، حرمتیں صرف کہنے کے لیے ہوتی ہیں، دل کا کیا کریں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اچانک کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں اب آنسو تھے مگر ساتھ ہی غصے کی ایک چنگاری بھی تھی۔ سنو عمران، آج اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں یہ پینٹ شرٹ اتار کر باہر نکل جاؤں گی اور سب کے سامنے چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ تم کیسا گندا کھیل کھیل رہے ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ لمحہ بھر کو رکا۔ اس کی آنکھوں میں شک اور خوف جھلکنے لگا۔ شاید اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ میں اب دبنے والی نہیں ہوں، مگر پھر اس نے کمر کس لی اور آگے بڑھا۔ بھابھی، آپ یہ سب نہیں کر سکتی، آپ کو ڈر ہے بھائی کا، آپ ان کی نظروں میں کبھی اپنی عزت نہیں کھونا چاہیں گی۔ میں نے چیخنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے قاسم کھڑا تھا، اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں شعلے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ورا کر کہا۔ میری زبان بند ہو گئی۔ عمران پیچھے ہٹ گیا مگر اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک چلاکی بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ فوراً بولا، بھائی، میں تو بھابھی کو سمجھانے آیا تھا۔ یہ دیکھیں، آپ کے کپڑے پہن کر عجیب حرکتیں کر رہی ہیں۔ مجھے شک ہوا تو میں دیکھنے آ گیا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ وہی جال تھا جس سے میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ قاسم کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، ان کے لبوں پر خاموشی تھی مگر آنکھوں میں طوفان تھا۔ میں نے تڑپ کر کہا، قاسم میری بات سنو، یہ سب عمران کے جھوٹ ہیں، یہ کئی دنوں سے مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ عمران فوراً چیخ کر بولا، جھوٹ؟ بھائی بھابھی آپ سے جھوٹ بول رہی ہیں، یہ مجھ سے چھپ چھپ کر ملتی ہیں۔ قاسم کے چہرے پر الجھن اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر سخت لہجے میں بولا، کسی کو سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے گا، ابھی سب کے سامنے بات ہوگی۔ اس نے ہمیں دونوں کو کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ اگر قاسم نے عمران کی بات مان لی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں آئے۔ ساس، سسر اور باقی گھر والے بھی جاگ گئے اور حیرانی سے ہمیں دیکھنے لگے۔ قاسم نے سب کے سامنے کہا، آج یہ فیصلہ ہونا ہے کہ سچ کون بول رہا ہے۔ میں نے کانپتی آواز میں ساری حقیقت سنانی شروع کی کہ کیسے عمران روز رات کو میرے کمرے میں آتا تھا، کیسے مجھے دھمکیاں دیتا تھا۔ میں روتی جاتی اور کہتی جاتی مگر عمران نے فوراً ہنس کر کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ تو خود مجھے کمرے میں بلاتی تھی۔ آپ سب سوچیں، اگر میری نیت خراب ہوتی تو آج بھابھی آپ کے کپڑے پہن کر کیوں بیٹھی ہوتی؟ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ماحول اتنا بوجھل تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ قاسم نے مجھے گھور کر دیکھا، ان کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں واضح تھیں۔ وہ بولے، اگر یہ سب سچ ہے تو ثبوت کہاں ہے؟ یہ سوال میری جان لے گیا۔ میرے پاس واقعی کوئی ثبوت نہیں تھا، میری باتیں صرف باتیں لگ رہی تھیں، جبکہ عمران کی جھوٹی کہانی زیادہ چلاکی سے گھڑی گئی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میری سچائی میرا ضمیر ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ساس نے تیز لہجے میں کہا، بیٹی، یہ بڑے نازک معاملات ہیں، بغیر ثبوت کے ہم کیسے یقین کر لیں؟ میرے آنسو تھم نہ سکے۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ عمران اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا اور قاسم خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ اس رات مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا۔ میں نے ساری رات جاگ کر اللہ سے دعا کی کہ سچ کو ظاہر کر دے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں میری زندگی ایک ایسے موڑ پر پہنچنے والی ہے جہاں سچائی کا پردہ خود بخود چاک ہوگا۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو میرا وجود ٹوٹ چکا تھا۔ رات بھر جاگنے اور رونے کے بعد آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کمرے میں سورج کی روشنی داخل ہو رہی تھی مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اندھیرا ہر طرف پھیل گیا ہو۔ دروازہ کھلا اور قاسم اندر آئے۔ ان کی آنکھوں کے گرد لکیریں اور چہرے کی سختی صاف بتا رہی تھی کہ رات وہ بھی سوئے نہیں تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے بولی، قاسم میری بات پر یقین کریں، میں بے قصور ہوں، عمران مجھے دھمکاتا ہے۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر آہستہ سے بولے، میں جانتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو، لیکن تم جانتی ہو میرا دل بہت جلد شک میں پڑ جاتا ہے۔ کل جو منظر میں نے دیکھا اس نے سب کچھ الجھا دیا ہے۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ کاش میرے پاس کوئی ثبوت ہوتا، لیکن اللہ جانتا ہے میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ قاسم نے سر جھکا لیا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کی خاموشی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے۔ عمران نے موقع دیکھ کر قاسم کے کان بھرنے شروع کر دیے۔
کبھی کہتا بھائی آپ کی غیر موجودگی میں بھابھی کا رویہ عجیب ہوتا ہے، کبھی کہتا میں نے خود ان کو موبائل پر کچھ چھپاتے دیکھا ہے۔ قاسم کے دل میں شک کے بیج بوئے جا رہے تھے۔ ان کا رویہ دن بدن بدلنے لگا۔ وہ کم بولتے، زیادہ غصہ کرتے اور میری ہر بات پر سوال اٹھاتے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ کئی بار سوچا کہ یہ سب ختم کر دوں، اپنی جان لے لوں تاکہ مزید تذلیل نہ ہو، مگر پھر ماں باپ کا چہرہ سامنے آتا۔ انہوں نے کتنے خواب دیکھ کر مجھے بیاہا تھا، کیا میں ان کی خواب یوں مٹی میں ملا دوں؟ ایک دن شام کو جب سب لوگ بیٹھے تھے، قاسم نے سب کے سامنے کہا اب فیصلہ ہونا چاہیے، یا تو یہ ثابت کرے کہ عمران جھوٹ بول رہا ہے، یا پھر میں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ میری ساس نے میری طرف دیکھا، بیٹی ہم تم پر الزام نہیں لگانا چاہتے، لیکن گھر کا سکون بھی ضروری ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں کیسے ثابت کروں؟ کیا کوئی عورت اپنی عزت کا بازار میں تماشا بنا سکتی ہے؟ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا ضمیر گواہ ہے۔ عمران نے فوراً طنزیہ انداز میں کہا بھابھی ضمیر سے زیادہ زندہ ثبوت چاہیے۔ سب لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ مجھے لگا جیسے میں سب کے درمیان اکیلی کھڑی ہوں۔ رات کو میں نے فیصلہ کیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے سوچا چاہے کچھ بھی ہو، اب ثبوت خود پیدا کرنا ہوگا۔ اگلی رات میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ الماری کے اندر چھپا دیا تاکہ اگر عمران پھر میرے کمرے میں آیا تو سب کچھ ریکارڈ ہو جائے۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے خوف بھی تھا کہ اگر وہ کچھ زیادہ کر بیٹھا تو کیا ہوگا، لیکن اب اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ گہری رات تھی، سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں نے قرآن اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرا سچ ظاہر کر دے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ عمران پھر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی چمک اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ بھابھی آج تو آپ اور بھی حسین لگ رہی ہیں، کیوں نہ بھائی کو بھول جائیں اور میرا ساتھ دیں؟ میرے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا عمران تم باز نہیں آؤ گے، آج تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا۔ وہ ہنسا اور قریب آیا۔ میں نے اندر ہی اندر دعا کی کہ کیمرہ سب کچھ محفوظ کر لے۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ قاسم اندر آئے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ عمران ایک دم پیچھے ہٹا، مگر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا بھائی میں تو بس دیکھنے آیا تھا کہ بھابھی ٹھیک ہیں یا نہیں۔ میں نے فوراً کہا قاسم بس اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ میرا موبائل الماری میں ہے، اس میں سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قاسم چونکے۔ میں نے الماری کھولی اور موبائل نکالا۔ ریکارڈنگ آن تھی۔ اس میں صاف سنائی دے رہا تھا کہ عمران کس طرح مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ قاسم کے چہرے پر رنگ بدلنے لگے۔ عمران کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا یہ ہے میرا ثبوت، اب فیصلہ آپ کریں۔ قاسم نے غصے میں عمران کو گریبان سے پکڑ لیا۔ حرام زادے، تو نے میری بیوی پر شک کروایا، میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ عمران نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، مگر قاسم کے تھپڑ کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ ساس سسر اور باقی سب لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ قاسم نے سب کے سامنے موبائل چلایا۔ عمران کے گندے الفاظ سب نے اپنے کانوں سے سنے۔ ساس کے منہ سے چیخ نکلی، یا اللہ یہ کیسا بیٹا دیا ہے۔ سسر نے سر پکڑ لیا اور عمران شرمندگی سے زمین پر نظریں جھکائے کھڑا رہ گیا۔ اس رات میرے دل سے ایک بڑا بوجھ ہٹ گیا، لیکن ایک اور امتحان میرا انتظار کر رہا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور پشیمانی بھی۔ اس کے دل میں یہ احساس جاگنے لگا کہ انہوں نے مجھ پر شک کر کے غلطی کی ہے، لیکن عمران اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس کی چالاکی اور ضد نے آنے والے دنوں میں ہماری زندگی کو مزید ہلا کر رکھ دینا تھا۔ اس دن کے بعد پورے گھر کا ماحول بدل گیا۔ عمران کے منہ سے نکلے الفاظ سب نے سن لیے تھے۔ قاسم نے میرے سامنے آ کر پہلی بار ندامت سے کہا میں شرمندہ ہوں، میں نے تم پر شک کر کے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اگر تمہارا حوصلہ نہ ہوتا تو آج میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا قاسم بیوی پر شک کرنا صرف اس کا نہیں بلکہ اپنے رشتے کا بھی قتل ہے۔ آپ کی بدگمانی نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ قاسم نے میرا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا اب کبھی تم پر شک نہیں کروں گا۔ اسی لمحے مجھے لگا کہ شاید طوفان تھم گیا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عمران ابھی باز آنے والا نہیں۔ چند دن تک وہ خاموش رہا جیسے شرمندہ ہو، مگر ایک رات میں نے کھڑکی سے جھانکا تو دیکھا کہ وہ فون پر کسی سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میرے دل میں کھٹکا ہوا، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش رہی۔ وقت گزرتا گیا۔ قاسم آہستہ آہستہ مجھ پر اعتماد کرنے لگے، مگر عمران کے تیور پھر بدلنے لگے۔ وہ موقع دیکھ کر اشاروں میں مجھے یاد دلاتا بھابھی آپ نے مجھے دھوکہ دیا، میں اپنی ہار اتنی آسانی سے نہیں مانوں گا۔ میں چپ رہتی، مگر دل خوف سے کانپتا۔ ایک دن گھر میں بڑی محفل تھی، کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے، سب ہنسی خوشی میں مصروف تھے۔ اچانک عمران نے سب کے سامنے ہنستے ہوئے کہا
بھائی بھابھی تو آپ کے کپڑے پہننے میں بڑا مزہ لیتی ہیں۔ ایک دن تو میں نے خود دیکھا تھا، مجمع ایک دم خاموش ہو گیا، سب کی نظریں میری طرف اٹھیں، میرا دل ڈوب گیا۔ قاسم کے چہرے پر پھر وہی پرانی سختی ابھری، لیکن اس بار میں چپ نہ رہی۔ میں نے سب کے سامنے کہا، ہاں میں نے پینٹ شرٹ پہنی تھی، کیونکہ اس دن عمران نے مجھ پر دباؤ ڈالا تھا کہ اگر نہ پہنوں گی تو قاسم کو جھوٹ بول کر بدنام کر دوں گا۔ سب رشتہ دار حیران رہ گئے۔ قاسم نے عمران کو گھور کر دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، اب بس اپنی زبان بند رکھ، ورنہ اس بار میں پولیس کو بلا لوں گا۔ عمران نے مصنوعی ہنسی ہنسی اور کہا، بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ صاف جھلک رہی تھی۔ اسی رات جب سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے، قاسم نے کہا، مجھے لگتا ہے عمران اب خطرہ بن چکا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو الگ کر کے کہیں باہر بھیج دوں۔ میں نے سر ہلایا، یہی بہتر ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے اور بھی مصیبت کھڑی کرے گا۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن اچانک گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ قاسم کے کاروبار کے کچھ کاغذات غائب تھے، اس میں بڑے بڑے مالی حساب درج تھے۔ جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کاغذات عمران کے کمرے سے نکلے۔ قاسم کا خون کھول اٹھا، یہ سب تمہاری حرکت ہے۔ عمران نے ڈھٹائی سے کہا، ہاں میں نے ہی لیے، کیونکہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں رہا۔ اب میں بھی تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہارے گھر کی بنیادیں کیسے ہلتی ہیں۔ سب لوگ سکتے میں رہ گئے۔ سسر نے غصے میں عمران کو تھپڑ مار دیا، کم بخت، یہ تربیت ہم نے تجھے دی تھی۔ لیکن عمران کی آنکھوں میں پچھتاوے کے بجائے زہر بھرا تھا۔ وہ بولا، یہ گھر میرا بھی ہے، اگر مجھے اس گھر میں عزت نہیں ملے گی تو میں کسی کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اس دن کے بعد قاسم نے فیصلہ کر لیا کہ عمران کو ہمیشہ کے لیے الگ کیا جائے۔ وکیل کے ذریعے کاغذات تیار کروائے گئے تاکہ جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ عمران کو دے کر گھر سے نکال دیا جائے۔ میں نے قاسم سے کہا، یہ سب کرنے سے پہلے سوچ لیجئے، ان کے رشتوں کو یوں توڑ دینا آسان نہیں ہوتا۔ قاسم نے جواب دیا، میں نے بہت سوچ لیا ہے، یہ رشتہ پہلے ہی عمران کی حرکتوں سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن حالات اس وقت خطرناک ہو گئے جب عمران نے جاتے جاتے مجھے تنہا کچن میں گھیر لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ سرگوشی میں بولا، بھابھی یاد رکھنا، میں نے آپ کو کھونا قبول نہیں کیا۔ اگر اس گھر سے نکالا گیا تو میں ایسی آگ لگا دوں گا کہ سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے بلند آواز میں کہا، عمران اللہ سے ڈرو، یہ سب تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ہنسا اور چلا گیا۔ چند دن بعد عمران کو اس کا حصہ دے کر گھر سے رخصت کر دیا گیا۔ سب نے سکون کی سانس لی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے۔ اس کی دھمکیاں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں اور پھر میری سوچ سچ ثابت ہوئی۔ کچھ ہی دنوں بعد قاسم پر جھوٹے الزامات لگا کر پولیس کو اطلاع دی گئی کہ انہوں نے رشوت لی ہے۔ چھان بین شروع ہوئی۔ قاسم حیران رہ گئے۔ پیچھے دھاگا پکڑا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سب عمران کی سازش تھی۔ قاسم نے غصے میں کہا، یہ شخص ہمارا خون ہے یا دشمن؟ میں نے آہ بھری، یہ وہی انسان ہے جس نے اپنی ہوس کے لیے رشتہ بھلا دیا، جو اپنے ہی بھائی کا گھر اجاڑنے پر تلا ہوا ہے۔ قاسم پر مقدمہ چلنے لگا، ہمارا سکون پھر برباد ہو گیا۔ میں رات بھر جا کر سوچتی رہتی کہ آخر یہ سب کہاں جا کے رکے گا، کیا عمران ہمیں کبھی چین سے جینے دے گا؟ اور اسی دوران ایک اور واقعہ نے میری ہمت آزما دی۔ ایک رات گھر کے باہر فائرنگ ہوئی، سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ جب پولیس آئی تو معلوم ہوا کہ کچھ گنڈوں نے قاسم کو ڈرانے کی کوشش کی اور ان گنڈوں کا تعلق بھی عمران سے جوڑا گیا۔ اب یہ معاملہ صرف خاندانی جھگڑا نہیں رہا تھا، بلکہ زندگی اور موت کا کھیل بن گیا تھا۔ اب ہمارے گھر کا سکون مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ قاسم پر مقدمہ چل رہا تھا، پولیسی تفتیش روز روز گھر تک پہنچتی، محلے والے سرگوشیوں میں ہمیں بدنام کرنے لگے۔ ہر کسی کی زبان پر یہی تھا کہ بڑے بھائی پر کیس ہے اور چھوٹا بھائی گنڈوں سے میل جول رکھتا ہے۔ یہ گھر شریفوں کا نہیں رہا۔ میں ہر رات سجدے میں گر کر اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ میرا شوہر بے قصور ہے، میرا گھر بچا لے۔ قاسم بظاہر مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتے، مگر میں جانتی تھی کہ اندر سے وہ ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا، میں نے زندگی بھر حلال کمائی ہے، پھر بھی مجھ پر یہ الزام کیوں؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سب عمران کی کارستانی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو بھی تباہ کر دے اور مجھے بھی، لیکن اللہ کا انصاف ضرور ظاہر ہوگا۔ عدالت کی پیشی کا دن آیا، عمران بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب اطمینان تھا، جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ آج سچائی کا بول بالا کر۔ جج نے ثبوتوں کا جائزہ لیا۔ عمران کے وکیل نے قاسم کے خلاف لمبی تقریر کی۔ قاسم خاموشی سے سنتے رہے۔ میری ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن میں نے قاسم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر قاسم کے وکیل نے ثبوت پیش کیے، بینک کے ریکارڈ، گواہوں کے بیانات اور سب سے بڑھ کر وہ ویڈیو جو ہمارے گھر کے کیمرے سے ملی تھی۔ اس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ چند گنڈے رات کو گھر کے باہر فائرنگ کر رہے تھے اور پس منظر میں عمران کی گاڑی کھڑی تھی۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ عمران کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔
جج نے غصے میں کہا، یہ سب ثبوت صاف ظاہر کرتے ہیں کہ عمران ہی اصل مجرم ہے۔ قاسم پر لگے الزامات جھوٹے ہیں۔ پورے خاندان نے شکر کا سانس لیا۔ قاسم بے قصور ثابت ہو گئے، لیکن عمران کے لیے حکم جاری ہوا کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ پولیس نے فوراً اسے گرفتار کر لیا۔ گھر واپسی پر قاسم نے گاڑی میں خاموشی توڑتے ہوئے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اپنا بھائی مجھے جیل بھجوانے پر تل جائے گا۔ میں نے آہ بھری، یہ ہوس اور انا کا کھیل ہے قاسم۔ جب انسان اپنی خواہشات کے ہاتھ غلام بن جائے تو رشتہ، خون، عزت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ عمران اب جیل میں تھا، مگر میری ماں جیسی سانس ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ہر وقت کہتی، یہ سب میری تربیت کی ناکامی ہے۔ میں انہیں دلاسا دیتی، ماں جی آپ نے برا نہیں سکھایا، یہ اس کے اپنے فیصلے تھے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ گھر کا سکون ٹوٹ چکا تھا۔ ایک طرف قاسم کا زخم کہ ان کے اپنے بھائی نے انہیں برباد کرنے کی کوشش کی، دوسری طرف ماں باپ کا دکھ کہ بیٹا جیل میں ہے۔ ایک دن قاسم نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ عمران سے ملنے جاؤں، آخر وہ میرا بھائی ہے۔ میں حیران رہ گئی، اتنے سب کے بعد بھی۔ قاسم نے گہری سانس لی، ہاں اگر میں نفرت پالوں تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے دل میں ابھی کچھ انسانیت باقی ہے یا نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں قاسم کی بڑائی کو سراہا۔ ہم دونوں جیل گئے۔ ملاقات کے کمرے میں عمران کو لایا گیا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی ضد کی چمک تھی۔ قاسم نے نرمی سے کہا، عمران یہ سب کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ عمران نے کرواہٹ سے کہا، بھائی آپ کے پاس سب کچھ تھا، کاروبار، عزت، بیوی، اور میرے پاس کیا تھا؟ بس آپ کے سائے میں جینا۔ میں نے چاہا کہ کم از کم آپ کی بیوی کو حاصل کر کے اپنی جیت محسوس کروں۔ میری روح کانپ گئی، میں نے نظریں جھکا لی۔ قاسم نے غصے سے مٹھی بھینچی، مگر پھر خود پر قابو پا کر کہا، یہی فرق ہے ہم دونوں میں، تم نے عزت کھو کر بھی جیتنے کی کوشش کی اور میں نے ہار کر بھی اپنے رشتوں کو بچانے کی۔ عمران کی آنکھوں میں نمی جھلکی، مگر اس نے فوراً چہرہ موڑ لیا۔ شاید اس کا ضمیر جاگا تھا، مگر اس کی انا اب بھی زندہ تھی۔ ہم وہاں سے لوٹے تو راستے بھر خاموشی رہی۔ قاسم نے گھر پہنچ کر کہا، میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن قانون اس کو سزا دے گا، شاید یہی سزا اس کی آنکھیں کھول دے۔ میں نے دل میں کہا، کاش عمران سمجھ سکے کہ عورت کوئی کھیلنے کی چیز نہیں، عزت کوئی سودا نہیں۔ دن گزرتے گئے، عدالت نے عمران کو 5 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ گھر کے سب لوگ ٹوٹ گئے، مگر ایک سکون بھی ملا کہ کم از کم سچائی جیت گئی۔ میری زندگی دھیرے دھیرے معمول پر آنے لگی۔ قاسم کا مجھ پر اعتماد بحال ہو گیا۔ ہم دونوں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی بھی شک ہمارے رشتے کے درمیان نہیں آئے گا۔ لیکن اندر ہی اندر ایک زخم رہ گیا کہ خون کا رشتہ ہوس اور انتقام کی آگ میں کیسے جل کر راکھ ہو گیا۔ عمران کی سزا کے بعد گھر میں وقتی سکون تو لوٹ آیا، مگر ایک عجیب سا خلا بھی تھا۔ ساس دن رات روتی، میرا بیٹا قید میں ہے۔ میری گود اجڑ گئی۔ میں انہیں سمجھاتی کہ ماں جی یہ سب اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، آپ نے برا نہیں سکھایا، لیکن پھر بھی ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ قاسم اندر ہی اندر زخمی تھے، وہ اپنا دکھ چھپانے کی بھرپور کوشش کرتے، مگر میں جانتی تھی کہ ان کے دل پر بھائی کی غداری کا بوجھ کسی چٹان کی طرح رکھا ہے۔ کبھی کبھی رات کو وہ جاگتے اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہتے، بھائی سے ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں انہیں تسلی دیتی، قاسم کبھی کبھی خون کا رشتہ بھی انسان کو دھوکہ دے دیتا ہے، مگر اللہ کا انصاف دیکھو، سچائی جیت گئی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے محسوس کیا کہ آزمائشوں نے ہمیں پہلے سے زیادہ قریب کر دیا ہے۔ قاسم نے اب مجھ پر اندھا اعتماد کرنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار کہتے، اگر تم ہمت نہ دکھاتی تو میں کب کا ٹوٹ گیا ہوتا۔ میں مسکرا دیتی، مگر دل ہی دل میں سوچتی کہ اصل طاقت تو اللہ نے دی تھی۔ ایک دن ہم جیل میں عمران سے آخری ملاقات کرنے گئے۔ قاسم نے کہا، چلو دیکھ آئیں کہ اس کے دل میں کوئی ندامت آئی یا نہیں۔ جیل کے ملاقات خانے میں عمران ہمارے سامنے آیا۔ اس کا سراپا بدل چکا تھا، چہرہ سوکھ گیا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بدن کمزور۔ اس نے پہلی بار نظریں جھکائیں۔ قاسم نے آہستہ کہا، عمران اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، زندگی دوبارہ شروع کرو۔ عمران کے ہونٹ کانپے، اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اس نے کہا، بھائی میں ہار گیا ہوں۔ میں نے ہوس میں آ کر آپ کو، آپ کے اعتماد کو اور اپنی بھابھی کی عزت کو روندنے کی کوشش کی۔ میں معافی کے لائق نہیں۔ میری آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ قاسم نے نرم لہجے میں کہا، اللہ سے معافی مانگو، انسان سے کیا مانگنا، اگر دل سے توبہ کرو تو وہ رب تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ عمران نے پہلی بار نظریں ہم سے ملائیں۔ اس کے چہرے پر ایک ٹوٹا ہوا مگر سچا پچھتاوا جھلک رہا تھا۔ واپسی پر قاسم نے کہا، میں نے اسے بھائی سمجھ کر معاف کر دیا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی حرکت نے ہماری زندگی کا سکون چھین لیا۔ میں نے جواب دیا، یہی سب سے بڑا سبق ہے قاسم، دنیا میں سب کچھ سہ سکتے ہیں مگر رشتوں کی بے وفائی سہنا مشکل ہے۔ وقت گزرتا گیا، عمران اپنی سزا کاٹتا رہا اور ہم اپنی زندگی نئے سرے سے جیتے رہے، مگر اکثر سوچتی کہ اگر اس دن میں کمزور پڑ جاتی، اگر میں اس کے دھمکانے پر ہتھیار ڈال دیتی تو آج سب کچھ برباد ہو چکا ہوتا، میرا شوہر مجھے کھو دیتا، میرا گھر تباہ ہو جاتا، لیکن ہمت، سچائی اور اللہ پر بھروسے نے مجھے بچا لیا۔ قاسم اکثر کہتا
کہتے ہیں ہماری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش عمران کی غداری تھی، مگر اسی آزمائش نے ہمیں مضبوط بھی کیا۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ انسان کے اعمال ہی اس کا اصل سرمایہ ہے۔ دولت، رشتے، دنیا سب پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر جو عزت اور ایمان پر قائم رہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔